ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ روم کے بادشاہ کو دعوت دو. وہ انطاکیہ میں تھا. یہ دو آدمی چلے, اونٹوں پہ پہنچے. اس کے محل کے جب سامنے آئے تو حضرت ہشام کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو اس وقت روم کا بادشاہ اپنے بالکونی میں کھڑا تھا اور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورا محل ہلنے لگا, ایسے ہلنے لگا. تو اس نے کہا ان سے کہو آوازیں پست کریں, بند کریں. 3 دن انہیں مہمان رکھا. چوتھے دن دربار میں بلایا, بات چیت شروع ہوئی. باتیں کرتے 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 روم کے بادشاہ نے کہا ما اعظم کلامکم, تمہارا سب سے بڑا بول کیا ہے, تمہارا سب سے بڑا بول کیا ہے؟ تو حضرت ہشام نے کہا ہمارا سب سے بڑا بول لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے. جب کہا اللہ اکبر تو روم کے بادشاہ کا سارا کمرہ ایسے ہلنے لگا, ایسے تھر تھرانے لگا. تو وہ کہنے لگا چپ کرو چپ کرو چپ کرو. پھر پوچھنے لگا تمہارے گھر بھی ہلتے ہیں جیسے میرا گھر ہل رہا ہے؟ کہا نہیں ہمارے گھر نہیں ہلتے ہیں, ہمارے گھر نہیں ہلتے ہیں. اللہ اکبر اس امت کو ملا ہے, اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا. یہ عظمت کا بول ہے, یہ چوٹیوں پہ, یہ مخالف فضاؤں میں بولا جاتا ہے. یہ مسجدوں میں نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. میں کیسے سمجھاؤں, میں کیسے بتاؤں؟ جب کوئی چیز وبا کی طرح پھیل جائے اس کو غلط کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا, اللہ آسمان سے بڑا, اللہ سورج چاند تاروں سے بڑا. یہ اس کے لفظ کے مفہوم میں شامل ہے, نحوی طور پر اس میں شامل. لیکن اللہ اکبر کا اصل مفہوم یہ ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, سارے سمندر سیاہی بناؤ. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. اب کیا کرو, ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ اور اللہ سب پر علم کا فیضان فرمائے اور سارے علامہ دہر بن جائیں. کوئی غزالی بن جائے, کوئی رومی بن جائے اور کوئی کچھ بن جائے, کوئی علم کے چوٹیاں طے کر دے کہ تم سارے اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑو. پوری دنیا کے درختوں کو کاٹا جا چکا ہے, قلم بنائے جا چکے ہیں اور پورے تمہارے ہاتھوں میں کتابیں آ چکی ہیں, کاپیاں آ چکی ہیں. اب تم سارے لکھنا شروع کرو کہ اللہ بہت بڑا ہے. اس کو تم اپنی تفصیل سے بیان کرنا شروع کرو, لکھنا شروع کرو اللہ بہت بڑا ہے. اس کو کھولتے جاؤ کھولتے جاؤ, اس کی بڑائی کو لکھتے جاؤ. پھر تمہارا علم تو تھوڑا ہے تو اولیاء کرام کا علم بہت زیادہ ہے, پھر ان کو بھی ساتھ شامل کرو. پھر ان کا علم تو تھوڑا ہے اور صحابہ کا علم ان سے بھی زیادہ ہے, پھر ان کو بھی جمع کرو. پھر صحابہ کا علم بہت تھوڑا ہے اور انبیاء کا علم بہت زیادہ ہے, پھر ان کو بھی جمع کرو. پھر سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح اور ہمارے نبی کا علم پھیلے ہوئے صحرا کی طرح, پھر ان کو بھی بلاؤ کہ یا رسول اللہ آپ بھی آ کے ہماری مدد فرمائیں. اب آدم علیہ السلام سے لے کر دو جہان کے سردار بیٹھے ہوئے, قلم دواتیں پکڑی ہوئے, سمندر دوات ہے, درخت قلم ہے اور دھرتی کاغذ بن چکی ہے. پھر فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کرو اور جبریل میکائیل کو بھی بلاؤ. اگرچہ فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے, سارے فرشتوں کا علم سے زیادہ نبیوں کا علم, سارے نبیوں سے زیادہ اللہ کے رسول آخری کا علم ہے. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل عرش کے فرشتے, ساتوں آسمان کے فرشتے, ہر آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتے کی پیشانی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, پھر اللہ تعالیٰ پتنگوں کو بھی زبان دے دے, ہاتھ دے دے, پاؤں دے دے, دماغ دے دے, پروانوں کو, مکھیوں کو, مچھروں کو, اور پھر اللہ تعالیٰ پتوں کو, درختوں کو, کائنات کی ایک ایک چیز کو زبان بھی ملے, علم بھی ملے, ہاتھ بھی ملے, پاؤں بھی ملے, عقل بھی ملے, فراست بھی ملے. یہ سب لکھنے لگے اللہ اکبر, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. پھر لکھنا ایک حد تک ہوتا ہے, سوچ کی حد کوئی نہیں. ایک پل میں عرش پر پہنچ جاؤ, ایک پل میں فرش پر پہنچ جاؤ. اپنی سوچ میں بھی لاؤ اللہ کیسا, اپنے ہاتھ سے لکھو اللہ کیسا, اپنے دماغ میں لاؤ اللہ کیسا, اپنے دلوں میں لاؤ اللہ کیسا. ساری سوچیں, سارے دل, سارے دماغ, سارے علم جہاں تک پہنچیں گے اللہ اس سے بھی بڑا ہے. السلام علیکم. آرٹ ٹو مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے, جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.
اللہ اکبر ہے، یہ اللہ اکبر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، بہت بڑا ہے۔ لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیرہ الحوادث لا یخشى الدوائر، آنکھوں سے دور، خیال سے دور، تعریف کرنے والوں کی تعریف سے دور۔ عجب بات ہے بھائی، اگر میں دور ہوں تو قریب نہیں، قریب ہوں تو دور نہیں، لیکن اللہ پاک دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ عرش کے اوپر تھوڑا ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یشتمل علیہ زمان لا یحویہ مکان، نہ مکان میں آتا ہے نہ زمان میں آتا ہے۔ عرش اس کی شان و شوکت کا ظہور ہے، نہ کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ دور اتنا کہ نظر دوڑائیں یا خیال بھی دوڑائیں تو پہنچ نہ سکے، اور اسی وقت میں فوقیتہ لا تزیدہ بعدا عن خلقہ، اسی وقت میں جب وہ اتنا دور ہے کہ نظر تصور سے بھی آگے، اسی وقت میں وہ اتنا قریب ہے کہ کہتا اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ کیا عجب بات ہے بھائی، بادشاہ دور ہے تو قریب نہیں، قریب ہے تو دور نہیں۔ پاکستان کا صدر چنیوٹ میں آئے تو اسلام آباد والوں سے دور ہو گیا، چنیوٹ والوں کے قریب ہو گیا۔ اسلام آباد چلا جائے تو اسلام آباد والوں کے قریب ہو گیا، چنیوٹ والوں کے دور ہو گیا۔ پر میرا آپ کا اللہ ایسا اللہ ہے کہ دور بھی ہے قریب بھی ہے، دور بھی اتنا دور ہے کہ نظر تصور سے پار، اور قریب اتنا قریب ہے کہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ میرے نزدیک۔ یہ اللہ ہے، یہ اس بحر و بل کا، کائنات کا، زمین آسمان کا اکیلا بنانے والا ہے۔ نہ اس نے کسی سے مدد لی، نہ مشورہ لیا، نہ اس نے کہیں سے میٹیریل اٹھایا۔ وہ واحد ذات ہے جسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ وہ کرے، وہ تھکتا نہیں، وہ دے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ زمین آسمان سارے اسی حکومت میں، اس کی حکومت میں ہے، اس کی غلامی میں ہے۔ بحر و بر پر، زمین و آسمان پر شریک کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، تھکتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، گھبراتا نہیں، دبتا نہیں، غافل نہیں، بیمار نہیں، جاہل نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، وہ کبھی نہیں سوتا، وہ موت سے پاک ہے۔ جب وہ زندہ ہے، سلامت ہے، باقی ہے، حی ہے، قیوم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، جب وہ المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، المعز ہے، المذل ہے۔ جب وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ حسیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ رقیب ہے، وہ واسع ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید، وہ محصی، وہ مبدی، وہ معید، وہ محیی، وہ ممیت، وہ حی، وہ قیوم، وہ واجد، ماجد، واحد، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، طواف، منتقم، عفو، الرؤوف اور ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، شہن، شاہ اعظم۔ جب اپنی تمام صفات میں زندہ سلامت ہے، پھر اسے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کیوں ہاتھ اٹھاؤں؟ کسی اور کو بلانا سجدہ ہے، اب کسی اور کو بلانا سجدہ ہے۔ جب یہ ہو، اسے چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤں؟ جب یہ ہو اور یہاں ہو، شاہرگ سے قریب ہو، میری سانسوں میں بستا ہو، میرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو، میں اندھیرے میں پکاروں وہ سنے، میں اجالے میں پکاروں وہ سنے، میں دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بولوں وہ اسے بھی سنے، میں اسے ناراض کر کے پکاروں پھر بھی سنے۔ ماں باپ ناراض ہو جائے نا، انہیں بلاؤ تو وہ جواب نہیں دیتے۔ بھائی ناراض ہو جائے، انہیں بلاؤ وہ جواب نہیں دیتے۔
بیوی ناراض ہو جائے بلاؤ وہ جواب نہیں دیتی، خامد ناراض ہو بیوی بولائے وہ جواب نہیں دیتا، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے گزار دی، 70 برس کیا 7000 برس گزار دیے، اور ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک 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 لبیک۔ ایک بت کا پجاری تھا، وہ کہا کرتا تھا یا صنم یا صنم، واہ میرے ربا، وہ کہتا تھا یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کے منہ سے نکلا یا صمد یا صمد، ایویں ہی نکل گیا بھلے نال، یا صمد یا صمد، تو میرے رب نے کہا لبیک لبیک لبیک۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بھولے سے بولا ہے، تجھے تو جانتا ہی نہیں۔ میرے اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بلائے، آج بھولے سے بلایا صحیح، میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جس ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اسے 2-3 دفعہ دکھ دے دو، پھر اسے بلا کے دیکھو، اگر تمہیں جواب دے دے تو پھر کہنا بد دعائیں دے گی۔ اور جس رب نے مجھے تمہیں نطفے سے یہاں تک پہنچایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کو خدمت گزار بنایا، بادلوں کو لے کر آیا، پانیوں کو برسایا، غلوں کو نکالا، آگ کو لایا کہ میرے پھل پکیں، میرے سورج کی آگ برسی میرے پھل پکے، زمین سے آگ نکالی، درختوں میں آگ ڈالی تاکہ میری روٹی پکے، یہ سارا نظام جس نے چلایا اس کا کتنا میرے اوپر احسان بنتا ہے۔ ساری زندگی اس کو ایک سجدہ بھولے سے بھی نہ کیا، اور آخر عمر میں آ کر ایک دفعہ کہنے لگا یا اللہ پچھلی جاندی کر، اگوں معافی دے، تو 70 دفعہ جواب آتا ہے جا میرا بندہ میں نے تجھے سینے سے لگایا، جا میں نے معاف کیا، آ جا میں تو انتظار میں تھا۔ میری زمین پوچھتی تھی تو اجازت دے تو اسے نکل جاؤں، آسمان کے فرشتے پوچھتے تھے یا اللہ تو کہے تو اس کے اڑا دیں، سمندر کا پانی پوچھتا تھا یا اللہ تو کہے تو انہیں غرق کر دیں، پر میں ان سب کو کہتا تھا چپ کرو، مجھے میرے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، جب توبہ کرے گا مجھے ساتھی پائے گا۔ میرے بھائیو یہاں صرف اللہ کی شہنشاہی ہے، اس نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا۔ اللہ کو مطلوب بنا لو، اللہ کے سوا سے نظریں ہٹا لو، صرف اللہ مطلوب بن جائے، صرف اللہ مطلوب بن جائے۔ جیسے ہم سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرتے، ایسے ہی دل کا معبود مسجود مطلوب صرف اللہ بن جائے، یہی اس زندگی کی معراج ہے۔ صرف وہ وحدہ لا شریک ہے جو سوتا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں جواب دیتا ہے، وہ کریم اللہ ہے جو ساری زمین گناہوں سے بھر دے، خلا گناہوں سے بھر دے، آسمان کی چھت کو جا کر گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو کہتا جاؤ معاف کر دیا، دوبارہ پوچھتا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے، توبہ کی تاکید بھی نہیں کرواتا، اسٹامپ بھی نہیں لکھواتا، مہر نہیں لگواتا، دوبارہ تو نہیں کرو گے، کہ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ بھائیو یہ اپنے خزانوں کے ساتھ موجود ہے، طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں ہے، بھلائی وہیں سے، عزتیں وہیں سے، وتعز من تشاء، ذلتیں وہیں سے، وتذل من تشاء، رزق وہیں سے، وترزق من تشاء، زندگی وہیں سے، یحیی موت وہیں سے، ویمیت صبح و شام میرے اللہ کے ارادے، یغشی اللیل النہار موسم کا ہیر پھر میرے اللہ کے ارادے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ بدلیاں برسنے والی ہوں گرجنے والی ہوں یہ میرے اللہ کے ارادے، یرسل الصواعق، اور الم تر ان اللہ یزجی السحابہ ویسبح الرعد بحمدہ، کہیں بجلی کی گرج اور کڑک ہے، کہیں بادل کا برسنا ہے، انا سببنا الماء صبا، کہیں زمین کا پھٹنا ہے، ثم شققنا الارض شقا، کہیں سے پھلوں اور غلوں کا نکلنا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، جب میرا اللہ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ یہ ہوگا۔ سعید ابن جبیر کو حجاج نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا، کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ میں نے منہ تیری طرف موڑا، تو اس بدبخت کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا اس کا منہ قبلے سے پھیر دو، انہوں نے قبلے سے پھیرا تو انہوں نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے اللہ تو سامنے ہے۔ اللہ کوئی مغرب کا پابند ہے، قبلے کا پابند ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق فثم وجہ اللہ، مغرب فثم وجہ اللہ، شمال فثم وجہ اللہ، پیچھے فثم وجہ اللہ، چوٹیوں کو دیکھا تو اللہ ہی اللہ،
बादलों को देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, मशरक को देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, मगरिब को देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, शिमाल जुनूब को देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, जमीन की तह में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, फूल की रंगत में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, कलियों की महक में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, दरख्तों की पत्तों में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, गोशों खोशों में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, छिलके रस और जायके में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, आंखों के नूर में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, सूरज की शौ में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, चांद की किरणों में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, जमीन और आसमान की गर्दिश में देखा तो अल्लाह ही अल्लाह, रात के अंधेरे हों तो अल्लाह ही अल्लाह, दिन के उजाले हों तो अल्लाह ही अल्लाह, माजी हाल मुस्तकबिल हो तो अल्लाह ही अल्लाह है। जब हर तरफ, हर जहत, हर सिमत अल्लाह ही अल्लाह है तो भाइयों अल्लाह से यारी लगाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरा अल्लाह कहता है फ़अैन तज़हबून, मेरे बंदो कहाँ जा रहे हो? फ़अैन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? अलक रब्बुन सिवाया, मेरे सिवा कोई है जो तुम्हारे काम करके दिखा दे? यमसस्कल्लाहु बदुर्र, मैं मुसीबत में डालूं, कोई है मेरे सिवा फिर तुम्हें मुसीबत से निकाल के दिखा दे? फला काशिफ लहु इल्ला हु, मैं तुम्हें भलाई दे दूं तो कोई है जो रोक ले? वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, मैं ही तुम्हें इज्जतें देना चाहूं कोई रोक लेगा? यंसुरकुमुल्लाह, अगर मैं मदद करूं तो फिर एटम बम वाले रोक लेंगे? फला गालिब लकुम, और अगर मैं मदद न करूं वइन यख़ज़लकुम, और अगर मैं न करूं फिर फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदे, फिर ये एटमी ताकतें तुम्हें बचा लेंगी? नहीं नहीं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन। जब अल्लाह ही है अल्लाह तो भाइयों नादान है, भूल गया, भटक गया, गुम हो गया जिसने ऐसे मौला को छोड़कर, जिसने ऐसे रब को छोड़कर, जिसने ऐसी जात को छोड़कर और तरफ निगाहें उठाना शुरू कर दी, औरों पे आस उम्मीद लगा दी। नहीं नहीं, वही अकेला काफी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे बंदे क्या मैं तुम्हें काफी नहीं हूं? अल्लाह भी करे थे, अल्लाह भी करे थे मैं भी करा है, अल्लाह भी करे मेरी दुकान भी करे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मैं अकेला तुम्हें काफी नहीं हूं? तो भाइयों अल्लाह का इस कायनात में एक अटल कानून है, वो नहीं बदलेगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। वो कानून क्या है? इंसान तीन तबकात में, पक्के काफिर इनके लिए कानून और है, पक्के मुसलमान इनके लिए कानून और है, कच्चे मुसलमान इनके लिए कानून और है। फैसले आसमान पर होते हैं। इसलिए तबलीग में यह नजरिया पेश किया जा रहा है कि हुक्मरानों को बुरा भला मत कहो, इनके हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। फौजों को गालियां मत दो, पुलिस को गालियां मत दो, ये महकमों को गालियां मत दो, ये कुछ नहीं, मेरे रब की इज्जत की कसम, हमारे जैसे इंसान हैं। फैसले ऊपर से आते हैं, वो उसे मनाओ कि वो फैसला करे। जवाल, जब कौमें जवाल का शिकार होती है ना तो उनकी नफ्सियात गिले शिकवे बन जाती है। वो अपनी कमियां नहीं ढूंढते, वो औरों में कमियां तलाश करते हैं। पूरी तारीख पढ़ के तुम्हें बता रहा हूं, जब कौमें जवाल का शिकार हो जाती हैं तो उनकी नफ्सियात बन जाती है कि वो अपनी कमियों को तस्लीम करने की बजाय कहते हैं हमारे साथ तो हिंदुस्तान ने ये कर दिया, हम तो बिल्कुल ठीक थे, हमारे साथ अमेरिका ने ये कर दिया, हमारे साथ फ्रांस ने ये कर दिया, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया, हमारे साथ तो इंग्लिस्तान ने 100 साल हुकूमत की और गद्दारी की, फलाने फलाने फलाने, इसलिए हमारे साथ ये हो गया। ये नहीं है, ये नहीं है। अपने अंदर कमी आती है फिर निजाम बदलते हैं। पर यह मुसीबत यह है कि जवाल शुदा कौमें गिले शकवे की आदी हो जाती हैं, वो अपनी कमियां तलाश नहीं करती, कोई उनको बताए तो वो उल्टा नाराज होते हैं। भाइयों इस कायनात में अल्लाह है, सोया हुआ नहीं है, बेदार है, थक नहीं गया। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। पक्का काफिर और कानून है, पक्का मुसलमान और कानून है, कच्चा मुसलमान और कानून है। पक्के काफिर के लिए क्या कानून है? दरहुम यअकुलू व यतमत्तउ
ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہ میں نے آپ کو چند آیات سے بتایا ہے کہ پکے کافر کے لیے قانون ہے چھوڑ دو، جاؤ موج کرو، کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ کرو عیاشی، کچھ نہیں کہوں گا، موج کرو، زنا کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، سود کھاؤ، جو مرضی کرو، کچھ نہیں کہا جائے گا. کب کہا جائے گا؟ کب کہا جائے گا؟ جب موت آئے گی، جب پکڑے گا رب. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اب آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، اب اس کی جان نکل رہی ہے، اب دیکھو اس کو فرشتے کیسے مار رہے ہیں. یہاں سے نظام چلنا شروع ہوتا ہے اور ملک الموت آتا ہے 4 فرشتوں کے ساتھ. 2 فرشتے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، 2 کمر پہ مارتے ہیں، اور ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، باہر آؤ، باہر آؤ. کہے گا کیا، کہاں کہاں؟ باہر آؤ. فابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. باہر آؤ، اب تیرے لیے جہنم تیار ہے اور خوفناک عذاب تیار ہے. یہ پکے کافر کے لیے قانون ہے. پکا مسلمان جو ہلے نہیں وہ کون سا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ جم گئے، پھر گردنیں کٹائیں، پھر اولادیں ذبح کروائیں، پھر خاک و خون میں لوٹا دیے گئے، پر نہ مال پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ اولاد کا خون انہیں کمزور کر سکا، نہ ملک و مال کا چلے جانا انہیں کمزور کر سکا، نہ کھیتی باڑی کا اجڑ جانا انہیں کمزور کر سکا. ان کا رب اللہ ہے. پکے مسلمان کون سے مسلمان پکے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. کون سے ہیں پکے مسلمان؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے، سلامتی سے دیتے ہیں. کون سے ہیں پکے مسلمان؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی رات سوتے نہیں کٹتی، روتے کٹتی ہے. رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے روتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جو راتوں کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. تتجافى، یہ بڑا عجیب لفظ ہے. تتجافى جفا سے ہے، جفا بے وفائی کو کہتے ہیں. بے وفائی تو عیب ہے نا، کسی کو کہنا بڑا بے وفا ہے تو عیب کی چیز ہے نا. تو یہ بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے تتجافى، ان کے بدن بستروں سے بے وفائی کر جاتے ہیں. یہ آیت ہمیں تو بڑی سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ ہم تو بستروں کے بڑے وفادار ہیں. اتنے تو فجر بھی نہیں پڑی جانتی، وہ جی اگڑی کوئی نہیں، ستا رہے. یہ تو بستروں کے بڑے وفادار ہیں. تو یہ آیت ہمیں تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ بستر گلا کر رہا ہے صحابہ کا، یار تم بڑے بے وفا ہو، تھوڑی دیر بھی نہیں میرے اوپر سوتے کہ پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو. تتجافى جنوبهم، ان کے بدنوں نے اپنے بستروں سے بے وفائی کر دی. یہ بے وفائی اللہ کو بڑی پسند ہے اور ہم ہیں پکے وفادار. کبھی سورج نکلتا شاہدی دیکھا ہو. اور ایک اور جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا یہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں. یہ کہنا چاہتا ہے رات کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ لائے ہیں نا کمال کر دیے. ہر لفظ تھوڑے معنی پر دلالت کر رہا ہے. ہر لفظ یہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے. اس میں ہر لفظ ایسا آیا ہے جو کم ہونے پر دلالت کرتا ہے، قلت پر دلالت کرتا ہے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. کانو یہ ادھورا فعل ہے، یہ اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص ہے عربی زبان میں، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. یہ آدھا ہو جاتا ہے تو قلت پر دلالت کر کے اب کانو، سمجھ میں آ گئی بات؟ کانو یہ پورا فعل نہیں آدھا فعل ہے تو معنی کم ہو گیا. قلت پہ دلالت. آگے قلیل، قلیل تو ویسے ہی قلیل ہوتا ہے تھوڑا. آگے ہے من اللیل، یہ من عربی زبان میں ایک خاص قسم کا من ہے جو تھوڑے پر دلالت کرتا ہے، تھوڑے پر. تو وہ من بھی تھوڑے پر دلالت کرتا ہے من اللیل. آگے یہ ما ہے، اس ما کو کہتے ہیں مصدر والا ما، وہ بھی فعل کو مصدر بنا کے زیادہ کو تھوڑا کر دیتا ہے. آگے حجا،
حجا کہتے ہیں تھوڑی نیند کو، خراٹے لینے کو حجا نہیں کہتے، تھوڑی نیند کو حجا کہتے ہیں۔ تو کانو بھی قلت پر، قلیل بھی قلت پر، من اللیل بھی قلت پر، ما بھی قلت پر، یہجعون بھی قلت قلت قلت۔ تو اللہ کے پکے بندے کون ہیں؟ جو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دیتے ہیں۔ وہ رات ننگی فلمیں نہیں دیکھتے، وہ رات کو ننگے گانے نہیں سنتے، وہ رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتے۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے دروازہ تو بند کیا ہوا ہے پر میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، کدھر بھاگو گے تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ خلوت و جلوت میں تمہارے ساتھ ہے۔ تو جن کی راتوں کو اللہ کے سامنے روتے گزرتی ہیں، جن کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پھر وہ لگاتے ہیں جھگی پھونک تماشا ویک، پھر وہ لگاتے ہیں اللہ کے نام پر، پھر وہ بخیل نہیں ہوتے۔ بخیل سے اللہ کی یاری لگ ہی نہیں سکتی۔ بخیل الٹا لٹک کے بندگی کرے تو بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ ہاں ایک بخیل ہے جو اللہ سے یاری لگا سکتا ہے، جو بولنے میں بخل کرے، بولنے میں جو ناپ تول کے بولے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جیسے ہماری طرح زبان کھلی اللہ سے یاریاں دور، کیونکہ غیبت آئے گی، جھوٹ آئے گا، گالی آئے گی، چغلی آئے گی، لگائی بجھائی آئے گی۔ اور یاد سنو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے سنو، سب سے زیادہ انسان برباد ہوتا ہے اس زبان کے بول کی وجہ سے۔ دین بگڑ گیا، دنیا بگڑ گئی اس زبان کے بول کی وجہ سے۔ سنبھالو اس کو، سنبھالو، اللہ کے واسطے اسے سنبھالو۔ اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہیں جن کو شیطان زنا پہ نہیں لا سکا، شراب نہیں پلا سکا، جوئے پہ نہیں لا سکا، ان کو سودی کاروبار میں نہیں پھنسایا، ان سے جھوٹ نہیں بلوا سکا، ان سے وہ چوری نہیں کروا سکا، ان کو جو شیطان آ کے جگڑتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے میں نے پتا ہے تو ادھر سوداگر کوئی نہیں، وہ ان کو اس زبان میں پکڑتا ہے۔ اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کے پیچھے بات، اس کے پیچھے بات، اس کے پیچھے بات، سارا دن اس کی زبان لوگوں کی عزت تار تار کرنے میں لگتی ہے۔ وہ غیبت میں چلتا ہے، چغلی میں چلتا ہے، اوروں کی برائیوں کو پکڑ کر تبصرے کرتا ہے، سارے کیے کو خود برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچا لو، بچا لو، اپنے دین کو بچانا ہے تو زبان پہ قابو پاؤ، اسے تالا لگاؤ۔ اللہ نے 32 تالے لگا کر اوپر پھر پورا پلستر کر دیا کہ اندر سے نہ کھلے، پر یہ بھی ایسی زوردار ہے کہ سارے تالے توڑ کر سارا پلستر چاہتے او مار دیے تھے بایا۔ اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، دین بچانا ہے۔ ہر آدمی زانی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، ہر آدمی چور نہیں ہے، ہر آدمی سودی کاروبار نہیں کر رہا، ہر آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، ہر آدمی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، پر میں کیا کروں، ہر آدمی زبان میں گرفتار ہے۔ غیبت، 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 کمیاں، کبھی اپنی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہی نفسیات یہاں بھی کام کرتی ہے، اوروں کی پکڑتے ہیں، اپنی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن پڑھا وہ فرمایا، کبھی کبھی سبق میں فرمایا کرتے تھے، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اوروں کے پیچھے نہ پڑ، اپنے عیب دیکھ، تیرے اندر 4 بنولے ہیں۔ وہ کہا کرتے تکبر، حسد، عجب، ریا، یہ 4 بنولے فرمائے گا، پر یہ تو چن لے، پہلے یہ تو چن لے، تجھے یہی چنتے چنتے شام ہو جائے گی، اسی میں تیری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اوروں کے چننے میں لگے تو اپنے عیب سے غافل کر دے گا شیطان، اور اپنے عیب سے غافل ہو کے موت آئی تو ایسی بڑی ہلاکت والی موت ہوگی۔ کیا عجب بات ہے، لوگ دعوے کرتے ہیں ہم میں کوئی عیب دکھاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اکبر، ہم میں کوئی عیب دکھاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ لو، اتنا بڑا دعویٰ، جاؤ کسی برے کے پاس جاؤ، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کیا تبلیغ کرتے ہو، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اے ہے بتاؤں، یہ علی ہے، علی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ بشارت ایک آدمی کو ملی ہے بس، اور کسی کو یہ بشارت نہیں ملی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اس سے
اور بڑائی کوئی کہاں سے ڈھونڈے گا؟ یہ اگر کہتے کہ مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ تو جائز بات ہے. طارق جمیل کہے مجھ میں کمی دکھاؤ، میرے عیب کی ہے، میرے کان کی ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جن کو یوں گھر مل رہا ہے نبی کے گھر کے سامنے، یہ روزانہ رات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ روزانہ ایک رات نے روزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرار ابن زمرہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ. میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا جب تارے تھک چکے ہوتے تھے اور رات بھی سو چکی ہوتی تھی اور سارا شہر سنسان ہوتا تھا. ایک آدمی مسلح پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا، داڑھی دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑی ہوتی تھی، قابضاً علی لحیتہ یتململ السلیم، وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ نے ڈس لیا. سنو، شراب سے سخت ہے زنا، شرابی بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب سے بڑا کبیرہ ہے زنا، اور زنا سے بڑا کبیرہ ہے غیبت. تو شراب سے 2 گنا بڑا ہے غیبت. اس میں میرے شریک ہو گئے، اور اللہ نہ کرے میں شراب کی پیشکش کروں تو مجھے سارے ملک میں بدنام کریں گے، رائمنڈ میں خط لکھیں گے. یہ مثال سے بات واضح ہوتی اس لیے پیش کر رہا ہوں. کسی کے سامنے سور کا گوشت رکھو وہ تمہارے سر میں لاٹھی مارے گا، پٹھان ہوگا تو ویسے ہی فائر مارے گا. اور اس کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کرو تو تمہارے ساتھ شریک ہوگا. ارے بھائیو، سور کا گوشت تھوڑا ناپاک ہے اور مسلمان کا گوشت اس سے زیادہ حرام ہے. انسان کا گوشت کھانا بچاؤ اللہ کے واسطے، اپنے دین کو دنیا کو بچاؤ. اس زبان کا ڈسا کہیں نہیں پناہ لیتا، اس کا درد جاتا ہی نہیں ہے. میری اپنی چھوڑو معصوم کی بتاؤں، 2 جہان کے سردار کی بتاؤں، جس جیسا نہ شفیق آیا نہ رحیم آیا، جس کو اللہ کہہ دو رؤوف الرحیم ہے. اپنے ناموں میں سے 2 نام دے دیے، پیچھے کیے، میں کتوں تعریف کرا. رؤوف الرحیم، سبحان اللہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خالق مخلوق کا فرق رکھا ہے، اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم. رب تو کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، یہ میرا حبیب مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. مکے والوں نے پتھر مارے، آپ نے قبول کیے. طائف والوں نے پتھر مارے، اسلام لانے کے لیے آئے، آپ نے استقبال کیا، خیمے لگوائے، کھانے کھلائے، کلمہ پڑھایا، دین سکھایا. چچا کا قاتل آیا، وحشی سب سے محبوب چچا حمزہ جنہوں نے شانے سے شانہ ملا کر جان کو قربان کیا، اس کا قاتل آیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تو صحابہ نے قتل کرنا چاہا تو آپ نے کہا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور پیچھے ہٹا دیا. کب بیٹھ جا ادھر، بیٹھ جا، اسلام قبول کیا ہے، بیعت فرمائی ہے. بیٹی کا قاتل آیا حبار بن اسود، حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کو جس نے برچھا مارا، جس سے حمل ساکت ہوا، 8 برس وہ زخم نہیں ٹھیک ہوا، اسی زخم میں شہادت ہوئی. یہ انسان مکے میں توبہ کرنے کے لیے آیا اور اسلام قبول کرنے آیا تو آپ نے اس کا ہاتھوں میں لے لیا اور قبول فرمایا. اپنے اوپر بیتا، معاف کیا ہے. پتھر بھی پڑے، تلواریں بھی پڑی. جنہوں نے پتھر مارے اور آپ یوں سیدھے گرے ایسے، احد کی لڑائی میں پتھر پڑا اور ابن قمیہ کا وار لگا تو آپ یوں ایسے گئے، پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں لگا گردن میں، تو بے ہوش ہو گئے. جو ہی ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو ہم نے کہا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں میرا پتہ کوئی. تو میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی. بیٹی پہ زد پڑی، زد لانے والا آیا، قبول. اپنی جان پہ زد پڑی، طائف کے ذریعے سے، احد کے ذریعے سے، قبول. سب سے قریبی چچا جس نے ساتھ مل کر قربانیاں دی، اس کا قاتل آیا، قبول. اب اگلی سنو. ایک محفل میں آپ کو بلایا گیا، قریش مکہ نے بلایا. آپ نے، انہوں نے لمبی حدیث ہے، آخری قصہ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کرو نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مانو گے ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. تو آپ رنجیدہ ہو کر چلے ہیں تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ، آپ کی پھوپھی کے بیٹے، حضرت عاتقہ. آپ کی صرف 2 پھوپھیاں مسلمان ہوئی ہیں، ایک حضرت عاتقہ، ایک حضرت صفیہ. یہ حضرت عاتقہ کے بیٹے ہیں. یہ پھوپھی زاد ہو گیا، یہ یوں ساتھ چلا. آپ اس محفل سے اٹھے، یہ ساتھ چلا اور کہنے لگا اے محمد تیری قوم نے تمہیں کتنی باتیں پیش کی، تو نے ایک بھی قبول نہ کی. تو بڑا آیا ہے اپنے آپ کو سمجھنے والا، اب تو آسمان پہ چڑھ جا،
اور وہاں سے اللہ سے ایک اسٹام لے کر آ، اس پر تیرے اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو کہ تو نبی ہے، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے ہوں جو آ کر تصدیق کریں کہ واقعی یہ اسٹام اللہ سے آیا ہے اور یہ اسی کی مہر ہے، اتنا بھی تو کر دے پھر بھی میں تجھ پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ ایک گولی تو ہے نا، کیوں ہے؟ کوئی پتھر مارا ہے، تلوار، تیر، کوئی عزیز کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، کچھ نہیں، ایک زبان کا بول ہے، زبان کا بول ہے۔ یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے کہا کون ہے؟ کہ عبداللہ بن نبی امیہ، کہ مجھے اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دور ہو جائے میری نظروں سے، یہ وہی ہے جس نے مجھے کہا تھا چڑھ جا آسمان تے 4 فرشتے بھی لے تے آ تے مورا بھی لوا تے آ تے تمہیں میں تینوں نبی نہیں مننا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ زبان کا زہر ہے جس سے اتنا شفیق رحیم رؤوف نبی بھی اتنا اثر لے چکا ہے، کہتا میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دیں حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پھوپھی کے بیٹے، آپ تو کریم شفیق رحیم معافی کو پسند کرنے والے، یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ ام سلمہ کی سفارش اور منت پر آپ نے کہا اچھا تم کیسی ہو، ٹھیک ہے بلا لو، بلوایا، ان کے اسلام کو قبول کیا۔ پہلا تاثر کیا تھا؟ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسرے ابو سفیان بن حارث تھے جو تایا کے بیٹے، ابو سفیان ایک ہے بن حرب، وہ نہیں، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، تایا کے بیٹے، آپ کے سب سے بڑے تایا حارث، ان کے بیٹے ابو سفیان، یہ آپ کے برائی میں اشعار کہا کرتے تھے۔ یہ آئے فرمایا نہیں مجھے اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی ہے جس نے گلی گلی میں میرے بارے میں اشعار کہے تھے، میں اس کو ملنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے لیے بھی حضرت ام سلمہ نے سفارش کی، تب ان کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس زبان نے بڑے دکھ پہنچائے ہیں لوگوں کو۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں پستول نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کوئی تیر تفنگ نہیں ہے، خنجر نہیں ہے، پر یہ جو بتا رہا ہوں یہ بڑے سے بڑے تیر تفنگ اور توپ کے گولے سے بھی یہ زیادہ تیزی سے جا کر لوگوں کو لگتی ہے۔ جس کی زبان سلامت اس کا دین سلامت۔ میں بات تو کوئی اور کر رہا تھا، یہ بیچ میں ایسی بات آئی ہے کہ میں خود اس کا شکار ہوں۔ میں شور مچاتا ہوں کہ اللہ کرے میرا ضمیر بھی سن لے اور میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں، اور آپ میں بھی شور مچاؤں۔ وہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اپنا دین اپنے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لٹا دیا سرمایہ۔ ہے میرے بھائیوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، نہ یہ کوئی سناتا ہے، نہ یہ کوئی سنتے ہیں، نہ اسے کوئی عیب سمجھتا ہے۔ پکے نمازی کی جماعت فوت ہو جائے، نماز نہیں جماعت فوت ہو جائے تو افسوس کرتا ہے یار آج میری جماعت رہ گئی۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والے کی تکبیر اولیٰ رہ جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، میری تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ ذکر کرنے والے کا ذکر رہ جائے، کہتا میرا آج ذکر رہ گیا ہے۔ سورا دن غیبت کی، ذرا بھی تو دل نہ ہلا، ہائے میں نے آج کتنے مسلمانوں کا گوشت کھایا ہے، ہائے میں نے آج کتنوں کی برائی کی ہے۔ ذرا کسی نوجوان تقوی والے کی نظر اوپر چلی جائے کسی لڑکی پر تو فوراً کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے میری نظر غلط ہو گئی، اور زبان غلط ہو جائے تو کوئی استغفر اللہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کینسر ہے جس نے بچا نہ مسجد نہ مدرسہ نہ مرکز نہ خانقاہ، کچھ نہیں بچا، سب اس کی لپیٹ میں ہیں۔ میں اس لیے اس پہ شور مچا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے حضرت معاذ سے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی۔ تو آپ نے زبان مجھے دیکھو ایسی زبان نکالی، کوئی آگے بچہ نہیں کھڑا جس کو سمجھا رہے ہیں، بچہ نہیں کھڑا، عالم امت کا عالم کھڑا ہوا ہے، آپ نے زبان نکالی، پھر اس سے پکڑا، معاذ اس کو قابو میں رکھنا، جیسے بچے کو سمجھایا جا رہا ہو، اس کو قابو میں رکھنا۔ یا رسول اللہ، وہ بولے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ معاذ تیرے جیسا سمجھدار یہ بات کر رہا ہے،
سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے اس زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ کہ یہ وہ گناہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، شراب پینے کے لیے تو کتنے دور چھپنے پڑتا ہے، غیبت کرنے کے لیے تو مسجد بھی موجود ہے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے یہ روگ بن گیا ہے، دل پھٹ گئے، چہروں کے اطوار بدل گئے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے عمل، اس نے آگ لگا کے رکھ دی ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق کے بغیر ناممکن ہے۔ سارے علم کے چوٹیاں سر کرے، قربانیوں کی جوہد کی داستان لکھ دے، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاق کی تکمیل حسن کلام سے ہے، حسن کلام سے ہے، نہ کسی کی سنو نہ بولو، نہ بچوں کو اس کی اجازت دو کہ کسی کا تبصرہ کے گھر میں کریں، نہ بیوی کو اجازت دو کہ وہ کسی کے تبصرے گھر میں کرے، نہ خود اس کی ہمت کرو، کبھی نکلے تو استغفار کرو، توبہ کرو۔ میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی دکھتی رگ ہے۔ گھر اجاڑ دیے لوگوں نے صرف زبان کے بول پر، بستیاں اجڑ گئیں، شہر اجڑ گئے، محنتیں برباد ہو گئیں صرف اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ زبان پہ قابو کرو، سارا دین سلامت ہے۔ زبان آزاد ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حسن اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے، حسن اخلاق سے انسان اللہ کی نظروں میں آپ نے کہا ایک آدمی ساری زندگی رات کو تہجد پڑھ کے مرا، ساری زندگی رات نہ سویا، ساری زندگی روزہ نہ چھوڑا، القائم باللیل والصائم بالنہار، 60-70 برس روزے میں گزر گئی، تہجد میں گزر گئی۔ قیامت کے دن یہ کتنا بڑا عمل لے کر آئے گا؟ پھر نبی نے کہا اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا، اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا کہ نہیں نہیں، اتنی تبلیغ نہیں کرنی، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تبلیغ کر پر ایسی نہ کر کے تو خود ہلاک ہو جائے۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ایسا درد نہ لے کہ تیری اپنی جان ہلاک ہو جائے۔ میرے محبوب، مجھے تجھ سے پیار ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تو لوگوں کا درد اٹھاتے اٹھاتے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ ہمارے نبی نے نماز میں زور دکھایا، لمبی لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ کما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے اس لیے تھوڑے قرآن اتارا ہے کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا دے، تیری پنڈلیوں میں ورم آئے اور پھٹ کے خون نکلے۔ نہیں 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 نہیں، سویا بھی تو کر، سویا بھی تو کر، کچھ آرام بھی کیا کر۔ اور یا میرے نبی نے اخلاق میں زور دکھایا، ہائے ہائے، تو اللہ یہاں بھی کہہ دیتا ہے ایڈا بھی مٹھا نہ بن کے سارے چڑھ جاؤنی ہے، کوئی اکھ بھی کھائی کر۔ جب میرے نبی نے اخلاق میں زور دکھایا تو اللہ نے تعریف فرمائی اور تھپکی دی اور شاباش دی اور گواہی دی اور قسمیں اٹھائیں اور قنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اے میرے محبوب، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان۔ السلام علیکم، آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ پیارا سا بیان سماعت فرمایا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں۔ نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، جو صدقہ جاریہ جو نسل کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔